اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع معاشیات کی تشکیل جدید اور مولانا مودودی کی رہنمائی۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن ستمبر 2022۔ اسلامی معاشیات ایک ارتقاء پذیر سماجی علم ہے۔ یہ اقتصادیات کے اصولوں، اقدار، اداروں اور اسلامی تعلیمات کو یکجا کرنے اور نظام کار تشکیل دینے کی ایک کوشش ہے تاکہ ایک نیا اقتصادی نظریہ فروغ پا سکے۔ اس کا مقصد عصری اقتصادی سائنس میں محض ایک شاخ یا ذیلی شعبہ کا اضافہ نہیں بلکہ جوہری بنیادوں پر علم الاقتصاد کی تعمیر و تشکیل ہے۔ مغرب میں آدم سمتھ کے زمانے سے آج تک معاشی علوم کی تعمیر کے لیے نت نئی کوششیں اور تجربے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوششیں فلاحی معاشیات، ویلفیئر اکنامکس، رویوں کی معاشیات، بیہیویئرل اکنامکس، ارتقائی معاشیات، ایوولوشنری اکنامکس، گھریلو معاشیات، ہوم اکنامکس، سیاسی معاشیات، پولیٹیکل اکانومی، مارکسی معاشیات، مارکسسٹ اکنامکس اور ماحولیاتی معاشیات، انوائرمنٹل اکنامکس وغیرہ جیسے علوم کی صورت میں کی گئی ہیں۔ عصری اقتصادیات کا سارا تانا بانا سائنس کو اخلاقیات اور مذہب سے الگ کرنے کے تصور کے ارد گرد بنا گیا ہے۔ اس طرح معاشیات کو سماجی سائنس ہونے کے باوجود ایک فطری سائنس، نیچرل سائنس کے سانچے میں ڈھالنے کی منظم کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نہ صرف بنیادی طور پر تجرید اور انتخاب پر انحصار کیا بلکہ رفتہ رفتہ خود کو معاشرے اور انسانیت سے بھی دور کر لیا۔ نتیجتاً سارے ہی معاشی امور کے بارے میں فیصلہ سازی میں منڈی نے مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ پوری معاشی فکر انسان کے ایک یکجہتی یونی ڈائمینشنل تصور کے گرد منڈلا رہی ہے، جس کا محرک مفاد پرستی اور منافع کا حصول بن گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک بے رحم اور سفاکانہ صورتحال نے جنم لیا، کیونکہ ایک طرف مغرب نے پیداوار اور دولت کی تخلیق میں شاندار ترقی کی تو دوسری طرف ایک ایسی معیشت اور معاشرہ تخلیق کیا جہاں دولت کی وسیع پیمانے پر غیر مساویانہ تقسیم اور بڑے پیمانے پر معاشی استحصال پایا جاتا ہے۔ اس عمل نے معاشرے کو وسائل رکھنے اور وسائل پر دسترس نہ رکھنے والوں میں تقسیم کر دیا اور یوں طبقاتی تقسیم پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں انسان، قومیں اور ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے، جس سے انسانیت کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی غذا کے بارے میں چوٹی کی کانفرنس 23 ستمبر 2021 کے مطابق 2020 میں دنیا میں 768 ملین افراد بھوک اور افلاس کا سامنا کر رہے تھے، جن کی تعداد میں پچھلے سال اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دنیا بھر میں تقریباً 274 ملین افراد کو زندہ رہنے کے لیے کسی نہ قسم کی ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ دنیا کے امیر ترین 1% لوگوں کے پاس دنیا کے تقریباً 7 ارب لوگوں سے دوگنی زیادہ دولت ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 3 امیر ترین افراد کے پاس 160 ملین افراد کی دولت کے برابر دولت ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا کی 5% آبادی کے ساتھ یہ دنیا کی مجموعی پیداوار کے 20% کا حامل ہے۔ اس کے باوجود خود 20% امریکی خاندانوں کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ 37% سیاہ فام امریکی خاندانوں کی صورتحال ابتر ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک مڈل ایگزیکٹو اور اعلیٰ کارپوریٹ ایگزیکٹو کی تنخواہوں کے درمیان فرق 1950 میں 20 گنا تھا، لیکن اب یہ بڑھ کر 400 گنا ہو گیا ہے۔ عالمی وبائی مرض کورونا نے مزید تباہی مچا دی ہے۔ تقریباً 99 ملین امریکی ملازمتیں کھو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے 9.44 ملین سے زائد افراد بیمار ہو چکے ہیں اور 7,24,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اس کے باوجود امریکی ارب پتی، خاص طور پر وہ لوگ جو دوا سازی کی صنعت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، لالچ کے اسیر اور عام انسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ عالمی تباہی کے ان 2 برسوں کے دوران 45 ارب پتیوں کی دولت میں $2.1 ٹریلین کا اضافہ ہوا۔ امریکی فورٹیکس فیئرنیس AFT اور انسٹیٹیوٹ فار پالیسی سٹڈیز پروگرام آن ان ایکویلٹی کے تجزیہ کردہ فوربس کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی اجتماعی دولت میں 70% اضافہ ہوا۔ 18 مارچ 2020 کو کرونا وبا کے آغاز میں ان کی دولت $3 ٹریلین تھی، جو 15 اکتوبر 2021 تک بڑھ کر $5 ٹریلین سے زیادہ ہو گئی۔ معاشی بحران اور علم معاشیات کا بحران۔ حقیقت یہ ہے کہ آج عالمی معیشت کے ساتھ ساتھ معاشیات کی سائنس دونوں ہی بحران کا شکار ہیں۔ پروفیسر ابھیجیت وی بینرجی اور ایستھر ڈفلوئے نے اپنی کتاب گڈ اکنامکس فار ہارڈ ٹائمز میں عصری معاشیات پر نہایت جامع تنقید کی ہے۔ انہوں نے اچھی معاشیات اور فاسد معاشیات بیڈ اکنامکس کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے اس عدم اعتماد پر افسوس کا اظہار کیا ہے جو عام آدمی معاشیات کے بارے میں رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح معاشیات اور اخلاقیات کے درمیان علیحدگی ایک ایسے معاشرے کی پیدائش کا باعث بنی ہے جس میں انصاف اور اس کے تمام ارکان کی فلاح و بہبود کا فقدان ہے۔ ان مصنفین کے مطابق ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر فاسد معاشیات کا دورہ ہے۔ مصنفین مغرب میں معاشیات کے ناقص نقطۂ آغاز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشیات کی ناکامی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، معاشی ماہرین کا رجحان فلاح و بہبود کے تصور کو اپنانے کی طرف ہے، جو اکثر بہت محدود ہوتا ہے، آمدنی یا مواد کی کھپت کے کچھ حصے کی حد تک۔ پھر ہم سب کو ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے برادری کے احترام، خاندان اور دوستوں کی راحت، وقار، خوشی اور سہل زندگی سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ صرف آمدنی پر توجہ ایک آسان راستہ نہیں ہے، یہ ایک مسخ کرنے والی اینک ہے جس نے اکثر ذہین ماہرین اقتصادیات کو گمراہ کیا ہے، پالیسی سازوں کو غلط فیصلوں اور ہم میں سے اکثر پر غلط تصورات کو مسلط کیا ہے۔ جدید معاشیات کے بارے میں ان کی تنقید بہت باوزن ہے۔ فاسد معاشیات نے معیشت کی تمام چابیاں اور وسائل امیروں کے حوالے کر دیے، پھر عوام کے لیے فلاحی پروگراموں کو کم کرنے پر زور دیا، اس تصور کو غالب کر دیا کہ ریاست کمزور اور بدعنوان ہے اور غریب سست ہیں۔ یہ وہ حکمت عملی تھی جس نے عدم مساوات اور عوامی سطح پر جمود اور تلخی کو جنم دیا، جس سے تصادم کی فضا رونما ہوئی ہے۔ نظر خیرہ کرنے والی اس معیشت نے ہمیں بتایا کہ تجارت سب کے لیے اچھی ہے اور تیز تر ترقی ہی انسانیت کی معراج ہے۔ اندھی معیشت نے پوری دنیا میں عدم مساوات کے خوفناک دھماکے اور اس کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے سماجی مسائل اور سر پر کھڑی ماحولیاتی تباہی کو نظر انداز کر دیا۔ گڈ اکنامکس فار ہارڈ ٹائمز، پینگوئن بکس، برطانیہ، 2019۔ اچھی معاشیات کی تلاش وقت کی پکار ہے۔ اسلامی معاشیات کو ترقی دینے کی کوشش اس سمت میں ایک مثبت کردار ہے۔ اس سلسلے میں جن اہل علم نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ان میں مولانا سید ابو العلا مودودی 25 ستمبر 1903 تا 22 ستمبر 1989 اور پھر باقر الصدر 1 مارچ 1935 تا 9 اپریل 1980 کا نام نمایاں ہے۔ مولانا مودودی نے نہ صرف علم معیشت کے تمام دائروں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو واضح الفاظ میں بیان کیا اور ان کی علمی اور عملی فوقیت پر مؤثر دلائل دیے، بلکہ پورے معاشی مسئلے کو دیکھنے اور حل کرنے کے لیے جس نئے نقطہ نظر کی ضرورت ہے اسے بڑی گرفت کے ساتھ واضح کیا۔ اس طرح معاشیات کے علم کی تشکیل جدید کی تحریک 20ویں صدی کی ایک مؤثر تحریک بن گئی۔ اسلامی معاشیات کی اساس۔ معاشی حوالوں سے سید مودودی کی تحریریں 5 بڑے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ اولین اور اہم ترین تو سید مودودی کا معیشت کا وہ تصور ہے جو انسان دوست، عادلانہ اور ثمربار ہے اور انسانی معاشرے کے تمام ارکان کی ضرورت اور فلاح کو یقینی بناتا ہے۔ اسلامی معاشیات پر ان کی تحریروں کی اصل بنیاد اخلاقی اقدار، سماجی انصاف اور معاشی توازن ہے۔ یہ سید مودودی کا منفرد کارنامہ ہے۔ امر واقعہ ہے کہ کسی بھی شعبہ علم کی روح اور اس کا جوہر اس کے مجموعی تصور ویژن میں ہوتا ہے۔
انہوں نے نہ صرف پوری وضاحت سے اسلامی معیشت اور معاشرت کا تصور بیان کیا ہے بلکہ تفصیل سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس تصور کے وہ کون سے امتیازات ہیں جو روایتی معاشیات اور اس کی مختلف شکلوں سے اسے مختلف بناتے ہوئے امتیازی مقام عطا کرتے ہیں۔ معاشی تجزیے کو معیشت، معاشرے اور تہذیب کے جامع تصور کی بنیاد پر استوار کرنے کی مناسبت سے ان کی تجاویز فی الحقیقت ذہن کشا ہیں۔ ہمارے نزدیک تصور اور تجزیے میں پیدا کردہ تفریق ہی روایتی معاشیات کی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ اسی لیے سید مودودی نے زور دے کر یہ سمجھایا ہے کہ اسلام کے تصور حیات، اخلاقی ضابطے اور انفرادی و اجتماعی تنظیم کا معاشی نظریے، معاشی زندگی اور فیصلہ سازی سے لازمی ربط ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک اکائی غائب ہے یا نظر انداز ہے تو اس کو اپنی جگہ فعال اور بحال ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ معاشیات کی اسلامی تشکیل کی نمایاں ترین خصوصیت معاشی تجزیے اور پالیسی سازی میں بھی اخلاقی اقدار کی کارفرمائی کا کلیدی کردار ہے۔ مولانا مودودی نے معاشیات کے اس پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے ایک انسان دوست معیشت مربوط طرز فکر کے ذریعے معاشرے کے تمام افراد کے لیے اچھی زندگی کے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ ایک صحت مند معاشیات وہ ہوگی جس میں معاشیات اور اخلاقیات کا ناطہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ مولانا نے معاشی زندگی اور اس کی انجام دہی کے مختلف پہلوؤں پر اس مربوط طرز فکر کے اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ ثانیاً مولانا مودودی نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور معاشرے کے باہم تعلق کو واضح کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عمرانی علوم کے ہر شعبہ علم کو خود اپنے ہی دائرے میں محدود کرتے ہوئے مکمل سمجھنے کے فاسد طرز فکر کے برعکس مختلف شعبہ علم کے باہم ربط پر مبنی طرز فکر کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا مودودی برملا کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کا ہر پہلو دیگر تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بلا شبہ تخصص کا ایک کردار موجود ہے، لیکن زندگی کو ایسے جدا جدا خانوں میں تقسیم کر دینا غیر حقیقت پسندانہ اور انتہائی نقصان دہ ہے، جن میں ہر شعبہ علم انسانی زندگی کے کسی پہلو کو ایک الگ دنیا میں زیر مطالعہ لاتا ہو۔ گزشتہ 2 صدیوں کے دوران معاشیات کو جس طرح ایک جدا اور اپنے آپ میں مکمل علم کے طور پر پروان چڑھایا گیا ہے، اس نے ایسے یک رخ علم کی تشکیل کی ہے جس کی ساری توجہ ذاتی مفاد، نفع اندوزی اور مال جمع کرنے کی دوڑ میں ایک نہ ختم ہونے والے مقابلے پر ہے۔ اس مفاد پرستانہ ذوق کے شکم و زر کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی مفاد کا حصول ہی تمام انسانی کوششوں کا مدار ٹھہرا۔ دروغ گوئی، جال سازی، اشتہار بازی اور ناانصافی کا بازار گرم ہوا، جو آج کے معاشی حقائق ہیں۔ معاشرے کا مفہوم مجرد معیشت سمجھ لیا گیا اور معیشت کو منڈی تک محدود کر دیا گیا ہے۔ آغاز تو مادی ضروریات کے لیے اخلاقی فلسفے کے پھیلاؤ سے ہوا تھا، لیکن اس نے محدود ہوتے ہوتے مالی فوائد و نقصانات کی حساب بندی کی شکل اختیار کر لی۔ پھر معاشیات کا تعلق مذہب اور اخلاقیات سے توڑنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے رفتہ رفتہ فلسفے، سیاسیات، عمرانیات، نفسیات، تاریخ سمیت دیگر شعبہ علم سے بھی جدا کر دیا گیا۔ اگر انسانی مسائل کا حل واقعی درکار ہے تو زندگی سے متعلق تمام شعبہ فکر سے معاشیات کے تعلق کو بحال کر کے مضبوط کرنا ہوگا۔ اس نئے آغاز کے لیے مختلف شعبہ علم سے استفادہ ناگزیر ہے۔ ثالثاً فعالیت ایفیشنسی ہے۔ یہ گزشتہ برسوں کے دوران ماہرین معیشت کی توجہ کا مرکز ہے۔ وسائل کا باثمر استعمال معاشی تجزیے اور فیصلہ سازی میں حقیقی ہدف بن چکا ہے، لیکن اس استعمال کے دوران ایک اور ناطہ بھی ٹوٹ گیا ہے، یعنی ثمر انگیزی کا ناطہ عدل و انصاف سے کٹ گیا، جو معیشت کے لیے بھی اور معاشرت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ اس میں مولانا مودودی کا زور اس پہلو پر ہے کہ مرکزی ہدف عدل کو رہنا چاہیے۔ اس طرح مطلوب ثمر انگیزی وہ آلہ ہے جس کے ذریعے انصاف اور فلاح کا حصول ممکن ہوگا، لیکن یہ بجائے خود کوئی ہدف نہیں ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو بھی جوڑنا ہوگا تاکہ ذاتی مفاد کے ساتھ سماجی ذمہ داری بھی پیش نظر رہے۔ دولت کا حصول اس کے مؤثر استعمال اور مزید وسائل کی تخلیق کے ساتھ جڑ جائے۔
دولت کے حصول اور صرف میں حلال اور حرام اور مطلوب اور نامطلوب میں فرق کیا جائے، اور محض ہر فرد ذاتی نفع کو بڑھوتری میکسیمائز دے کر ساری معاشی جدوجہد کا مرکز و محور نہ بن جائے۔ مغرب کے معاشی ترقی کے کردار اور طبقاتی وجود کے مقابلے میں پورے معاشرے پر ہمہ جہت معاشی ترقی انکلوسیو ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وسائل اور مواقع کی عادلانہ تقسیم اور اجتماعی فلاح کا حصول ممکن ہو۔ محض نفع اندوزی اور وہ بھی بڑی حد تک سرمایہ دار طبقے کی تو کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہو سکتا۔ اسے انصاف، بھلائی، تحفظ اور عوامی بہبود کے مقاصد کے ذریعے اعتدال بخشنا ہوگا۔ اگرچہ منڈی مارکیٹ کی حرکیات فیصلہ سازی کے لیے مناسب بنیاد ہیں، لیکن خود منڈی کو واضح طور پر طے شدہ اخلاقی، قانونی اور سماجی دائروں میں کام کرنا چاہیے۔ انسانوں کا اپنا مرکزی کردار ہے، لیکن اداروں کا بھی اپنا خاص مقام ہے جو بعض صورتوں میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ عمل تخلیق میں مقابلہ آرائی تو لازم ہے، لیکن معیشت و معاشرت کی حرکیات میں باہم تعاون اور دردمندی بھی اہم تر ہے۔ ریاست خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی اور نہ اسے لا تعلق ہونا چاہیے۔ اسے تنظیم اور اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ معاشرتی اہداف کا حصول ممکن ہو۔ سید مودودی کہتے ہیں کہ تمام دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ریاست اور افراد معاشرے کو بھی اپنا اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سماجی ترقی معاشرے کے تمام ارکان کے لیے عدل و فلاح کی ضامن ہو۔ رابعاً، یہ امتیاز مولانا مودودی کو حاصل ہے کہ انہوں نے بعض بنیادی اسلامی تصورات اور افکار کی دور جدید کے حالات اور مسائل سے مناسبت کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ انہوں نے گزشتہ 2 صدیوں سے رائج معاشی نظریات اور نظاموں کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہوئے معاشی سرگرمی کے لیے اسلام کے عطا کردہ اہداف کو ٹھوس انداز میں بیان کیا۔ اسلامی نظام معیشت کا ڈھانچہ اور تفصیلات فراہم کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ تناظر میں اسلامی نظام معیشت کو اولاً مسلم ممالک میں اور اس کے بعد ممکنہ طور پر دوسروں کے لیے بطور ایک مثال متعارف کرانے کے امکان اور نتائج پر بحث کی ہے۔ اس مقصد کے لیے مولانا مودودی نے قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی حاصل کرنے، فقہ کے ذخیرے میں موجود تفصیل کا اثر نو جائزہ لینے، مقاصد شریعت پر غور کر کے جدید افکار و خیالات پروان چڑھانے اور موجودہ معاشی احکامات اور تعلیمات کی ضابطہ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خامساً، سید مودودی نے وضاحت سے یہ اصول اجاگر کیا ہے کہ دولت کا معیشت میں کردار صرف ایک وسیلے کا ہے، نہ کہ بجائے خود ایک ہدف اور اصل مقصود کا۔ معاشی سرگرمی کا مقصد ہمیشہ حقیقی وسائل کی ترقی ہونا چاہیے، یعنی اشیاء اور خدمات کی تیاری، ان کی عادلانہ تقسیم اور معاشرے میں فلاح و سکون کے فروغ کے لیے ان کا بہتر استعمال پیش نظر ہونا چاہیے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ سماج کا ایک بڑا المیہ مالی معیشت اور حقیقی معیشت میں بڑھتی ہوئی خلیج ہے۔ آج کی دنیا حقیقی اور مانوی رقوم کے سیلاب کی لپیٹ میں ہے، جس میں اضافی قدر پیدا کرنے کا ٹھوس عمل عالمی انسانی برادری کی حقیقی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی خود مختار فضا قائم کر دی گئی ہے جس میں دولت کو دولت کھینچتی ہے، لیکن حقیقی معیشت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ ادھار کو حقیقی دولت پیدا کرنے کے لیے صرف استعمال ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ خود ایک الگ معیشت بن گئی ہے۔ گھروں، کاروباری اداروں اور ریاستوں سمیت ہر سطح پر گویا سودی قرض کے پھیلاؤ کی ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے، جس سے پیدا ہونے والے بلبلے پھیل بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن مصنوعات اور خدمات کی حقیقی فراہمی جو انسانی ضروریات اور سہولیات کا باعث بنے، ان میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ مولانا مودودی اسلامی معاشیات کے چلن سے اقتصادی میدان میں حقیقی وسائل کے درمیان ربط کو بحال کرنے کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر اوباما بھی ایک تقریر میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ دنیا کو معاشی انجینئرنگ سے زیادہ حقیقی انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ دنیا کی معیشت کی موجودہ صورتحال سخت تشویشناک ہے، جس میں بیرونی زر مبادلہ کی روزانہ خرید و فروخت اشیاء و خدمات کی حقیقی بین الاقوامی تجارت سے تقریباً 50 گنا زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی معاشیات کی بنیادی خصوصیت حقیقی معیشت اور اثاثہ جات کی پیداوار کا باہم تعلق ہے۔ موجودہ معاشی بحران کے ذمہ دار عوامل میں ربا، سود، میسر،
تخمینے کی بنیاد پر خرید و فروخت اور غرر، تلون اور ابہام شامل ہیں۔ اسلام ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ایک کرتاسِ عمل ایکشن پلان میں یہ دلچسپ تبصرہ موجود ہے: اسلامی بینکوں کی کارکردگی کا عالمی سطح پر روایتی بینکوں سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں معاشی بحران کے نتیجے میں روایتی بینکوں کو جو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کے پیش نظر اسلامی بینکوں کی کارکردگی بہتر رہی ہے۔ اسلامی معاشیات پر نظری اور عملی حوالوں سے مولانا سید ابو العلا مودودی کا اثر کم از کم 3 سمتوں میں واضح نظر آتا ہے۔ اول یہ کہ انہوں نے نہ صرف قرآن اور سنت کی معاشی تعلیمات کو پوری وضاحت اور اس مضمون پر پوری گرفت کے ساتھ بیان کیا، بلکہ اسلامی معاشیات کی ایک الگ شعبہ علم کے طور پر تشکیل کا عملی آغاز بھی کیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے معاشیات کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق میں گزشتہ 50 برس کے دوران نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس مقصد کے لیے متعدد تحقیقی ادارے قائم ہوئے ہیں۔ درجنوں بین الاقوامی کانفرنسوں اور لاتعداد سیمیناروں اور مباحثوں کے ذریعے اس جدید اور ابھرتے ہوئے شعبہ علم کو مختلف پہلوؤں سے پروان چڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مسلم دنیا میں الگ سے اور اس سے باہر 150 سے زائد یونیورسٹیوں میں اسلامی معاشیات کو ایک تدریسی شعبہ علم کے طور پر الگ سے شامل کیا جا چکا ہے۔ اس پیش قدمی میں سید مودودی کا کردار نمایاں ہے۔ دوم یہ کہ مولانا مودودی محض ایک کتابی مفکر نہ تھے۔ اسلام تبدیلی چاہتا ہے اور مولانا مودودی نے مرد و خواتین کی روحانی اور اخلاقی قلب ماہیت کے لیے اور اسلام کے طے کردہ معیارات، اقدار اور اصولوں پر مبنی ایک نئے سماجی نظام کے قیام کے لیے عالمی تحریک کی تشکیل اور تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا مودودی کا اصل مقصد اسلامی نظام کو اس کی مکمل شکل میں قائم کرنا تھا۔ گویا ان کا پیغام یہ تھا کہ اسلامی معیشت سماجی تبدیلی کے بغیر نمو نہیں پا سکتی، لہٰذا اسلامی معاشیات کے 3 پہلو ایک دوسرے سے وابستہ بلکہ باہم پیوست ہیں، یعنی اس کا اخلاقی و معیاری پہلو، ایجابی یا تجزیاتی پہلو، اور معیشت و معاشرت میں تبدیلی کے لیے اس کا تغیراتی کردار۔ اسلامی معاشیات کو عملی شکل دینے کے لیے مولانا مودودی نے فرد اور معاشرے کے طور پر بھی اور سماج اور ریاست کی سطح پر بھی مسلمانوں کی معاشی زندگی کی تشکیل نو پر بھی مسلسل زور دیا۔ اسلامی معیشت، بینکاری اور انشورنس کے لیے عالمی تحریک کا ظہور پذیر ہونا پیش نظر رہنا چاہیے۔ دیگر حوالوں سے ہونے والی پیش رفت میں زکوٰۃ، صدقات اور انفاق سے متعلق تعلیمات کو باقاعدہ شکل دینے کے لیے تنظیموں کا قیام اہم ہے۔ یہ پیش رفت اسلام کی عصری تشکیل کے معاشی پہلو کی آئینہ دار ہے۔ تاہم مولانا مودودی زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ ساری کوششیں ایک بڑی تبدیلی یعنی سماجی، معاشی اور سیاسی منظرنامے کی جامع تبدیلی کے لیے محض ایک نقطۂ آغاز ہیں۔ پھر مولانا مودودی کا اثر پالیسی سازی کے میدان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے معاشی فیصلہ سازی کے ہر مرحلے پر فرد، کاروباری اداروں، معاشرے اور ریاست کے حوالے سے پورے منظرنامے کو نئے سرے سے تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ ان سب کا مقصد ایک عادلانہ معاشرے کا قیام ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک کے وہ دساتیر جو مولانا مودودی کے اصل عرصۂ تصنیف و تحقیق سے قبل لکھے گئے تھے، ان کا موازنہ اسلامی احیاء کی تحریکوں کے زیر اثر بننے والے دساتیر سے کیا جائے تو حیرت انگیز مشاہدات سامنے آئیں گے۔ اگر صرف 3 مثالیں مقصود ہوں تو پاکستان، ایران اور سوڈان کے دساتیر میں ریاستی پالیسی کے لیے وضع کردہ رہنما اصول، اسلام کے سماجی و معاشرتی معیارات اور احکام پر مبنی اس نئی معاشی فکر کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔